آئیے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ان منفرد خصوصیات پر بات کرتے ہیں جو انہیں تمام انبیاء سے ممتاز کرتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کو آخری اور حتمی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ایک جامع نبوت کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور آپ کہہ لیں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو جو بھی الگ الگ خوبیاں اور کمالات عطا کیے تھے وہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے۔ یعنی ہر نبی کی انفرادی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ بنا دی گئی۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت ہی فطری سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر پہلے انبیاء بھی اللہ کا ہی پیغام لائے تھے تو پھر وہ کیا خاص باتیں ہیں جو اس آخری پیغام کو اتنا منفرد اور دوسروں سے الگ بناتی ہیں؟ چلیں اسی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا اور بڑا فرق ہے وہ ہے اس پیغام کا دائرۂ کار، یعنی اس کی پہنچ۔ اب یہاں دیکھیں یہ موازنہ کتنا واضح ہے۔ ایک طرف پچھلے انبیاء کرام ہیں جو کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے یا کسی خاص قبیلے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن دوسری طرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اس پیغام کو عالمگیر بناتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی دائرہ کار کی بات۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم نقطے کی طرف، اور وہ ہے الہامی قانون یعنی شریعت کی نوعیت۔ یہاں ایک اور بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ پچھلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں وہ ایک خاص وقت کے لیے تھیں اور نئے نبی کی آمد کے ساتھ منسوخ ہو جاتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی شریعت محمدی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کی پیروی رہتی دنیا تک ہر انسان پر واجب ہے، یہ ابدی ہے، دائمی ہے۔ اب تیسرا جو بڑا امتیاز ہے وہ تعلیمات کی حفاظت کا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اس پیغام کی اصلیت کو یقینی بناتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ اپنی اصل شکل میں آج ہمارے پاس نہیں ہیں، وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آ گئیں، لیکن اس کے برعکس قرآن مجید وہ آج بھی لفظ بلفظ، حرف بہ حرف ویسا ہی ہے جیسا 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سلسلے کے سب سے آخری اور حتمی نقطے پر جو ان تمام امتیازات کا نچوڑ ہے، اور وہ ہے دین کی تکمیل۔ اور اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی ہے۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیت ایک طرح سے الہامی اعلان ہے، ایک مہر ہے اس بات پر کہ یہ پیغام اب حتمی اور مکمل ہے۔ اب اس کے بعد کسی نئے دین یا نئی شریعت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں۔ یہ اس گفتگو کا آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد آخر میں ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو مکمل بھی ہے اور عالمگیر بھی، تو پھر بحیثیت فرد اور بحیثیت معاشرہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔